د پېښور په قاضي کلي علاقه کې ورور عبدالله ولد میر احمد جان دیوبندي چې اوسېدونکی دی د قاضي کلي پېښور او د هغه کاروباري شراکتدار ورور محمد زمان اهل حدیث په مابین کې د قراءة الفاتحه خلف الامام په مسله باندې بحث او مباحثه شوې وه. بیا دواړو خپل منځ کې دا فیصله وکړه چې په دې مسله باندې مناظره وکړلی شي او یو بل سره دا وعده م وکړه که چېرته حق واضح شو هر یو ته نو هغه به د خپل موقف نه رجوع کوي، چې د دې په نتیجه کې د اهل حدیثو او د دیوبندیانو په منځ کې مناظره هغه مقرر کړې شوه. د دیوبندیانو طرف نه په اولنۍ مرحله کې مفتي ندیم د تیمرګري اوسېدونکی د هغې تقرر شوی و، خو وروستو بیا ندیم د دې مناظرې نه دستبرداره شو او وتښتېده. دې نه بعد دیوبندیانو څو ځل د دې مناظرې د نه کولو دپاره مختلفې حربې استعمال کړي، خو اهل حدیثو دوی مجبوره کړه چې دا مناظره به خامخا کېږي. بالاخر په 28 فروری 2012 باندې د پیر په ورځ په قاضي آباد قاضي کلي پېښور کې دا مناظره منعقد شوه. فریقینو په اتفاق رای سره ورور عبدالله صاحب د دې مناظرې کنټرولر او ثالث مقرر کړو، چې د دې تصریح دیوبندي صدر مناظره عبدالله وړایچ په ابتدا د مناظره کې او د مناظرې په منځ کې بار بار کړې ده. مختصر ده چې د 2 بجو ماسپښین نه تر د 9 بجو ماسخوتن پورې مناظره جاري وه. د څو ګنټو د مناظرې په دوران کې دیوبندي مقلدینو نه خپله مدعا ثابته کړی شوه او نه یې د اهل حدیثو د دلایلو کم جواب ورکړی شو، تر دې پورې چې یو مقامي عالم دیوبندي قاري سبحان الله د بوډنۍ 400 روډ په منځ کې ودرېده او د مناظرې د ختمېدو اعلان یې وکړو. دا یې ویلې چې الله تعالی دې موږ ته په قرآن او حدیث باندې د عمل کولو توفیق راکړي او الحمدلله دا خبره د اهل حدیثو دعوه ده. د دې په بنا باندې عبدالله صاحب ثالث هغه ته حق معلوم شو، واضح شو چې د دې په نتیجه کې هغه خپل زوړ دیوبندي مسلک پرېښودو او د اهل حدیث کېدو اعلان یې وکړو. الحمدلله الله دې زموږ د ورور ته ښایسته بدله ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. باعث مناظرہ پشاور کے مضافاتی علاقہ قاضی کلے پشاور شہر میں جناب عبداللہ ولد میر احمد جان دیوبندی حالاً ساکن قاضی کلے پشاور اور اس کے کاروباری شراکت دار جناب محمد زمان اہل حدیث ساکن قاضی کلے پشاور کے درمیان قراءۃ الفاتحہ خلف الامام کے مسئلہ پر بحث و مباحثہ ہوا. پھر دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ اس مسئلہ پر مناظرہ دائر کیا جائے اور ساتھ وعدہ بھی کیا کہ حق واضح ہونے کی صورت میں اپنے موقف سے رجوع کریں گے، جس کے نتیجے میں اہل حدیث اور دیوبندیوں کے درمیان مناظرہ طے ہوا. دیوبندیوں کی جانب سے پہلے مرحلہ میں مفتی ندیم ساکن تیمرگرہ کا تقرر ہوا، مگر بعد میں ندیم اس مناظرے سے دستبردار اور فرار ہوا. اس کے بعد دیوبندیوں نے کئی دفعہ اس مناظرے کو ٹالنے کے لیے مختلف حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، مگر اہل حدیث نے انہیں مناظرہ دائر کرنے پر مجبور کیا. بالآخر 27 فروری 2012 کو بروز پیر بمقام قاضی آباد قاضی کلے پشاور مناظرہ کا انعقاد ہوا. فریقین نے اتفاق رائے سے جناب برادر عبداللہ صاحب کو مناظرے کا کنٹرولر اور ثالث مقرر کیا، جس کی تصریح دیوبندی صدر مناظرہ عبداللہ وڑائچ نے ابتدا میں اور مناظرہ کے دوران بار بار کی ہے. مختصر یہ کہ 2 بجے ظہر تا 9 بجے عشاء مناظرہ جاری رہا. کئی گھنٹے مناظرہ کے دوران دیوبندی مقلدین نہ اپنا مدعا ثابت کر سکے اور نہ ہی اہل حدیث کے دلائل کا کوئی جواب دے سکے، یہاں تک کہ دیوبندی عالم قاری سبحان اللہ آف بڈنی 400 روڈ نے درمیان میں آ کر مناظرہ ختم کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی بنا پر عبداللہ صاحب ثالث کو بھی حق واضح ہوا اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا سابق دیوبندی حنفی مسلک چھوڑ کر اہل حدیث ہو گیا. الحمدللہ جزاہ اللہ احسن الجزا. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو یہ فتح مبین مبارک ہو. ورنہ بات لمبی کریں گے لوگ بھی اطاعت محسوس کرتے ہیں، بات بھی پھیلتی زیادہ ہے، سمجھ نکال
2 گھنٹے بہت کم جی 2 گھنٹے کم ہے کیونکہ مسئلہ دیکھ اختیار آپ نے شروع میں لے لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، نہیں مشورہ ہے نا آپ نے پھر مشورے میں بھی اختیار نہیں دیے جاتے. آپ نے کہا 2 گھنٹے ٹھیک ہے، میں نے مشورہ پیش کر دیا، آپ نے بھی چلو ٹھیک ہے، آپ اس میں 2.5 کر لیں. اختیار نہیں ہے. کیونکہ دلائل سمیٹنے ہیں نا. جی مجھے بہت امید ہے، نہیں وہ بولیں گے ان کے لیے آپ کو انشاءاللہ یہ بولیں گے. بات یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات تو 2 منٹ میں بھی ہو سکتی ہے، سمیٹی جا سکتی ہے 5 منٹ میں بھی. ایک دلیل پڑھ دی جائے، ماننے والا ایک دلیل سے بھی مانتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے تاکہ کچھ نہ کچھ دلائل جانبین سے پیش ہوں اور اس پہ کلام وغیرہ ہو تو مسئلے کی مکمل وضاحت ہو جائے کچھ نہ کچھ. تو 2.5 گھنٹے بھی کم ہے، 3 گھنٹے بھی کم ہے، تھوڑا سا اور بھی زیادہ ٹائم ہونا چاہیے. مشورہ ہے، یہ اختیار نہیں ہے، مشورہ ہے. آپ مشورہ کر لیں، آپس میں طے کر لیں. بہت لمبا کرنے کا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بات ذہن میں بیٹھ بھی جائے نا، کیونکہ عوام کا مسئلہ جو ہے نا، عوام کے لیے سمجھنا اور دلائل کو سمیٹنا بہت مشکل ہو. بات تو پھیلتی جائے گی، ہفتہ بھی کرو تو ختم نہیں ہوگی، بات چلتی رہے گی. میرے خیال میں 2 گھنٹے ہیں، یوں کر لیتے ہیں انشاءاللہ. یہ ساتھی بھی کر رہے ہیں 2.5 گھنٹے، یہ 2.5 گھنٹے جو درمیان میں نہیں، عصر کی نماز تک درمیان میں جو نماز کا وقفہ آئے گا وہ نکال دیا نہیں وہ بات ایک دفعہ ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھ کے پھر نماز پڑھنے بہت لیٹ ہو گیا نا، ٹائم بہت دیر ہو گئی، اسی لیے تو نماز تک کریں گے تو بہت اچھا. ہاں تو 3 گھنٹوں سے کم بالکل مسئلہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا اس کا ہمارے لیے. کرنے جو ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ میرے خیال میں اگر 7 منٹ کی ہو جائے تاکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات چلتی رہے، بات زیادہ لمبی نہ ہو جو عوام کو سمجھنے مشکل ہو. پہلی ٹرم تو زیادہ ہونی چاہیے، کم از کم 15 منٹ پہلی ٹرم اس کے قریب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ویسے میری یہ گزارش ہے اگر 10 منٹ کی ہو جائے تو اس میں بہتر ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اختصار میں بات پوائنٹ پہ ہوتی ہے، لمبی نہیں ہوتی. چلو پھر 8 منٹ کر لیں. 8 منٹ ٹھیک ہے. وہی اس کو تھوڑا نوٹ کر آپ نماز کا ٹائم مقرر کر لیں، پھر بعد میں وہ ہمارا کس ٹائم نماز کے لیے اٹھنا ہے وہ ٹائم اس میں نکال دیجیے. دو بندے ہونے چاہیے یہاں پہ، ایک آپ کی طرف سے ایک ہماری نوٹ کرنے کے لیے، اور کتابوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے تاکہ حکومت تو اسی کے ساتھ بات چلتی رہے. ایک آپ کی طرف سے بندہ ہو تاسو ټیم کې ګوتې مو تاسو ته کلمه تاسو شو تاسو خاموشه ناس کا پوش بالکل سکندونه باندې ودانش بسته نماز کا
کا ٹائم میرے خیال میں فاتح کی تیاری نہیں ہے کر کے آئے تو نہیں فاتح کے مسئلے پر ہے کہ تمہارے یا ہمارے فاتح کے مسئلے پہ دیکھیں گے کہ تمہارے ہیں یا نہیں تمہارے ہیں یا نہیں. امام محمد فاتح کے مسئلے پہ بھی آپ نے چھوڑا ہوا ہے. چلو یار ان باتوں کا دیکھو این موقع ہے نا, اب تو 1-2 منٹ رہ گیا. ہاں جی تو نماز کا ٹائم طے کر لیں 4:15 بجے انشاءاللہ. ہمارے ہوتا ہی نہیں, چھوڑ دیں گے ہوتا ہی نہیں ہے. بس ہم نے 4:15 پڑھنی ہے انشاءاللہ. ہم 5:30 پڑھیں گے نا. ٹھیک ہے 10 منٹ آپ اپنے لے لینا, ہم 10 منٹ اپنا اگر اپنا کرتے ہیں تو پھر ہماری طرف سے 4 بجے ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. گھنٹہ پورا کرو. گھنٹہ تو پورا ہونا چاہیے. 4 بجے تو آپ کے یہاں تو ویسے ہو جاتی ہے, شروع کرتے ہیں آپ کے ہاں تو جمع کرنی تو آپ کہاں جائیں وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز نبی پڑھی آپ نے پڑھی. یہ جمع کا ٹائم صحیح ہے, وقت ظاہر نہیں کرو بھائی صاحب. 2 گھنٹے بات شروع کرو. 4:15 بجے آپ 10 منٹ لے لینا. ٹھیک ہے جی 5:30 ہم لے لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ سب ساتھیوں سے. جب ٹائم تھوڑا طے ہو گیا نا, آپ الحمدللہ علی میں جانتے ہیں فاتح کا مسئلہ کافی لمبا ہے اور اس کی نسبت یہ ٹائم تھوڑا ہے, لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دونوں مناظرین کو آپس میں بولنے دیں. اگر میں اور مولانا عبداللہ صاحب درمیان میں زیادہ بولیں گے دوسرے ٹائم زیادہ کافی ضائع ہوگا, اور جس مقصود کے تحت مولانا صاحب نے ٹائم کو مختصر رکھا ہے وہ مقصود فوت ہو جائے گا. اسی لیے دونوں کو آپس میں بولنے دیا جائے اور زیادہ میں اور آپ درمیان میں نہ بولیں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ, لیکن جہاں پر مناظر کا مطالبہ پورا نہیں ہوگا صدر مطالبہ کرے گا, اور صدر ہے بھی اسی لیے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اس طرح بات الجھے گی ضرور. نہیں الجھے گی انشاءاللہ. میں مثلا آپ ان کی باتوں میں یعنی ان کو روکنے کی کوشش کرو گے, اس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزرے, میں ان کو روکنے کی کوشش کروں گا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ. اگر مناسب آپ کے مناظر کا مناسب سوال ہے آپ روکیں, ہم جواب لے کے دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آپ پہلی ٹرم آپ شروع کریں. باقی خیر ہے غم کو چھوڑ دو بس مگر تاس باہر سے بھائی. ایک بات تو آپ حضرات بھی اپنی طرف سے مناظر, صدر مناظر اور معاونین کے نام لکھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مناظر کی جگہ مناظر ہی بولے گا, صدر کی جگہ صدر ہی بولے گا, کوئی اور نہیں بولے گا. یہ آپ جلدی سے کوئی ساتھی کے نام لکھ لیتا ہے تو آپ نے کیا ہوا ہوگا. دوسری یہ شرائط ہیں تھوڑی سی, ان نے جو ابتدا میں چیزیں لکھی ہیں ان کا میں نے ترجمہ کرایا ہے. بات ہوئی تو آپ مجھے بتا دینا, میں اس کی پھر انشاءاللہ دوبارہ سامنے آپ کو لکھا ہوا ہے. اس کا ترجمہ جو کرایا اس میں یہ ہے کہ ہم دونوں فریق یعنی دونوں فریق جو بھی آپ عبداللہ احمد خان کی میزبانی میں وقت اور تعداد اور جگہ مقرر کریں گے. یہ تو ہو گیا, اور وہ جو بھی جگہ مقرر کرے گا ہم اسے قبول کریں گے. یہ جگہ مقرر ہوگی پہنچ ہے. شروط جان بین کی طرف سے 15 بندے ہوں گے, وہ ہو چکے. یہ میزبان کی طرف سے جو بھی وہ اجازت ہے کسی کو بھی کوئی لا سکتا ہے, وہ بھی ہوگی. مناظرے میں ایک طرف سے صرف 2 مناظر ہوں گے, یعنی ایک صدر اور ایک مناظر, اور وہی بات کریں گے اور کسی کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جو فریق بھی اضافی بندے لائیں گے تو شکست ہونے کی ہوگی, وہ تو خیر اب تو وقت گزر گیا. مناظرے کے کمرے میں کسی قسم کا ہتھیار موبائل لانا منع ہے اور تلاشی بھی ہوگی. ان شرائط کو لاگو کرنے کے لیے جانبین کی طرف سے ایک بندہ متعین ہوگا, جن کے نام یہ ہیں حاجی ناصر علی اور قاری عرفان اللہ صاحب. یہ ہماری طرف سے مناظر اور معاون یہی دونوں ہوں گے.
یعنی دونوں ہی بات کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا. مناظرے کا کنٹرول عبداللہ صاحب رکھیں گے. جی عبداللہ صاحب، اور کوئی مداخلت نہیں کرے گا. اگر کسی نے بغیر اجازت مداخلت کی تو ان کی شکست ہوگی. میدان سے خروج میزبان کی ہدایات کے مطابق ہوگا. تو یہ باتیں تھی جو آپ حضرات نے لکھی تھی، لیکن ایک بات تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس مناظرے میں کنٹرولر دونوں طرف سے ایک ایک آدمی متعین ہیں، یہی رہیں گے. جی اس مناظرے میں مناظرے جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں اکثر و بیشتر ویڈیو ہی فیصل ہوتی ہے. اس کا ثالث کوئی مقرر نہیں ہے. بعد میں یہ ہوتا ہے کسی نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا، جی میں ثالث ہوں، جی مجھے ثالث بنایا گیا تھا. یہ بات نہیں ہے. ثالث ویڈیو ہی ہوگی. ویڈیو جو بندہ دیکھے گا اسے پتہ چل جائے گا، تو اس کے سامنے حق باتیں کھل جائے گی. ہماری طرف سے یہ مناظر ہیں. ہاں جی توجہ فرمائیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے مناظر صدر مناظر اور معاونین کے نام درج ذیل ہیں. صدر مناظر عبداللہ عابد وڈائچ یعنی میں ہوں، اور مناظر ہماری طرف سے مولانا محمد آصف علی صاحب ہیں. معاونین میں ایک میں بھی ہوں اور مولانا عمر فاروق صاحب اور مولانا رحمان اللہ صاحب، ہم یہ مناظر ہو جائیں گے. تو آپ اپنی طرف سے وہ مناظر کی صدر کا نام لیں، پھر تھوڑی بات ایک اور بات کہ وقت طے کر لیں، طے ہو جائے گا. پھر آپ اس محفل میں جو بھی بات ہو اردو میں، یہاں پر تو کوئی جملہ نہیں چلے گا. نتكلم بالعربية إن شاء الله تفهم. ان شاء الله مستعد ان شاء الله. نتكلم بالعربية. یہ ہے کہ عوام کو سمجھانا. پانا کې ترجمه کې ما خبره کوله دا ما چې کوم پانا ترجمه کوله شو هغه سينو دا پانا ما ودی کړي و. خبر جواب داعي کوي کنه. سالس چې کوم سړی راولي دنه کې نه سالس ته اجازه ده او دلته سالس ټول کسان وایستل شول. سالس پکې نشته وره لیکن شوی سالس نه شوی میزبان ویډیو پرې نه خو دا خلکو دې ته بسره او میزبان چې نه میزبان هر څه جایز دي چې څوک راولي میزبان میرے خیر جانب درانا تھی میں میزبان ہوں میرے ویڈیو کو ادھر آنے نہیں دیا گیا. تو آپ مولانا امین صاحب کے قریب مولانا امین صاحب اور آپ میں بات طے ہوئی. آپ ہیں مولانا ہمارے میزبان مولانا امین صاحب ہیں، یہ گھر کے میزبان ہیں. آپ ہمارے میزبان ہیں مولانا امین صاحب، آپ ان حضرات کے میزبان ہیں. مولانا امین صاحب کے ساتھ جو بات آپ کی چلی ہے ان کی نہیں چلی. ان کی بات مولانا امین صاحب کے ساتھ نہیں چلی. مولانا امین صاحب کے ساتھ بات آپ کی چلی. اس لیے آپ ہمارے میزبان نہیں، ہمارے میزبان ہیں مولانا امین صاحب. تو وہاں پہ تھے نہیں تو میں شاید آپ کا بھی میزبان ہوتا. لکھی گئی کہ وہاں پہ میں موجود تھا تو میں تو آپ گھر والوں کو ڈالتے کہ تاسو ټول خاموش شئ کنه. موږ خو چې هغه کوم شرایط دي د مناظره او د نایب صرف دوه کسانو ته اجازه ده. ٹھیک ده که د دې سایډ نه درېمګړی یا څلورم حصه اخلي هغه د شرایطو خلاف ورزي کوي. که د دې سایډ نه حصه اخلي هغه هم شرایطو خلاف ورزي کوي. د دې د سایډ نه د شرایطو ذمهوار حاجي صاحب دی
هذا ليه صرنا يسد شو قسمنا مع سوا بنشا تبدي کی خبر ایجاد بالکل تو قسمنا علاوہ یا شکم بھی ٹھیک یا جو یہ طے کر لیں آپ بات اردو میں کرو گے صدر مناظر اور مناظرین کے علاوہ کوئی بھی اس میں بات نہیں کرے گا مجلس کے اندر کوئی بات نہیں کرے گا. اگر کسی تیسرے نے بات کرنی چاہیے اور اس سائڈ سے بھی کوئی تیسرا چوتھا کہنے لگا کہ وہ بھی بول رہا ہے تو میں بھی بول رہا ہوں, اس سے تو شور بڑھے گا. اگر اس سائڈ سے ایک آدمی یا دوسرا یا تیسرا بات کرنے کی کوشش کرے بھی اس کو باہر نکالیں گے تو اس کا میں جواب دوں گا کہ بھئی آپ ذمہ وار ہیں, آپ ان کو چپ کرا دیں. ٹھیک ہے یہ بات کیمرے میں اتنا اللہ صاحب ایک بات کیمرہ لگے بھائی صاحب بات کر لی مجھے سن اس بات کی ضرورت نہیں خبر کو تسلی آپ نے بات کر لی آپ جو ہے میزبان ہیں, اس میں کوئی اور میزبان نہیں ہے کہ آپ کون ہیں میزبان وہ ہے تو ہماری صاحب بتا رہا تھا بھائی آپ میزبان ہیں بس اس بات یاد بس سارے بات کوئی خاموش ہے بھائی بات سنیں کیا چپ کراؤں یہ جو شرائط ہے ان کی ذمہ داران ہے دونوں. جب میں ان سے پوچھوں کہ بھئی کیوں بول رہا ہے, کیوں چپ نہیں ہو رہا, تو اس پہ ہم آپ کو اجازت دوں گے. آپ اپنی طرف سے نام مناظر صدر کا دیں. حدیث اہل سنہ والجماعت کی طرف سے ضیاء الرحمان سعید متعلم جامعہ تعلیم القرآن و سنہ گنج. صدر مناظر فضیلت اللہ جلال الدین حفظہ اللہ. معاونین میں سے صدیق الرحمان متعلم جامعہ تعلیم القرآن و سنہ, عبد البصیر سائق متعلم جامعہ تعلیم القرآن و سنہ, مولانا حضرت محمد صاحب. 3 معاونین ہیں, ایک صدر مناظر ہے اور ایک مناظر ہے. صحیح. آپ اب ذرا صدر صاحب مولانا کیا نام آپ کا؟ جلال الدین صاحب. وہ پرچی مجھے دے دیں, ہمیں یاد رہے, یہ آپ دے دیں, آپ کو یاد رہے, وہ مجھے دے دیں. اور آپ کے پاس وہ پرچی ضرور ہوگی جو اس میں جو آپ دعویٰ لکھا ہوا ہے نا, اس کو جی تھوڑا سا اس کو پڑھ کے میں بھی عرض کر دیتا ہوں. ابھی چھوڑ یہ اس کا میں مطلب بیان کرتا ہوں, تو اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہوئی تو آپ بات کر لیں, لیکن میری بات ہوگی, میں آپ سے کروں گا, آپ مجھ سے کریں گے. ہاں جی, درمیان اگر کوئی ساتھی اور زیادہ بولنا چاہتا ہو تو آپ بشک اس کو صدر بنا دیں, ہمیں کوئی جی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پشتوں میں لکھا ہوا ہے, مجھے پشتوں نہیں, میں اردو میں بات کرتا ہوں, کہ آپ کی طرف سے لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ایسے, اور ہماری طرف سے ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے. یہی ہے جی. اس پہ انشاءاللہ آپ کے مناظر بھی دلائل دیں گے, ہمارے بھی دلائل دیں گے, اور کوشش کریں گے جو بات دعوے جواب دعویٰ میں لکھی ہوئی نا, اس کے اوپر جو دلیل فٹ آئے گی وہ کسی کی دلیل بنے گی. جو اس کے مطابق ہے ہی نہیں, اس کو پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. گھر جا کے اپنا قرآن بھی ہم پڑھ لیں گے, 2-4 رکوع پارہ پڑھ سکتا ہے آدمی, حدیثیں بہت سی پڑھ سکتا ہے, لیکن جہاں وہی پڑھی جائیں جن میں مسئلہ ہو, تاکہ وقت ضائع نہ ہو. اچھا مولانا, 1-2 چیزیں اور طے کرنی. ایک یہ مناظر کا ٹوٹل ٹائم طے کرنا, ورنہ یہ ہوتا ہے بات لمبی ہوتی رہتی ہے. جو بیچارے سمجھنے والے ہیں 4 گھنٹے بعد ان کی سمجھ پچھلی جانی شروع ہو جاتی ہے. تو ٹائم مقرر کر لیں, 2 ہفتہ میں مقرر کر لیں کتنے منٹ کی ہے, پھر بات آگے چلاتے ہیں. تو کتنا تو ٹائم کے بارے میں تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے, ہماری طرف سے غیر محدود ٹائم ہے, جتنا آپ کر سکتے ہیں
उतना आप तय कर लें जितना आप बेहतर जानते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब मेरे लगे। ख्याल में 2 घंटे मुनाजरे का वक्त बहुत है। जब है कि दरमियान में किसी और ने बोलना नहीं, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, ठीक है ना, सिर्फ 2 बंदों को बोलने की इजाजत है, और वो भी दरमियान में सदर ही बोल सकते हैं, मुनाजर नहीं बोल सकते। ठीक है ना? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. معزز سامعین کرام، دونوں مسلمان بھائی ہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. کسی ہندو سکھ کے درمیان مناظرہ نہیں، دونوں مسلمان ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کوئی بھی فریق پیش کرے تو اس کو توجہ سے سننا. انصاف شرط ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو فرمایا کہ اگر ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو وہ فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج ایک مسئلہ اختلافی ہے فاتحہ، یہ دے مجھے فاتحہ خلف الامام. جس طرح کہ دونوں فریقین کی طرف سے لکھا گیا ہے، احناف کی طرف سے یہ ہے کہ اہل حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. دیوبندیوں کی طرف سے یہ ہے کہ اگر مقتدی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ دونوں داموں کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے. فاتحہ لفظ خاص ہے، اس کے اوپر دلیل بھی خاص دینی پڑے گی. اب قرات لفظ عام ہے، ہمارا جھگڑا خاص میں ہے، عام میں نہیں. ہمارا جھگڑا فاتحہ پہ ہے، مطلق قرات پہ نہیں. اگر کوئی اس طرح کرے کہ جھگڑا فاتحہ پہ ہے اور وہ دلیل عام دینا شروع کر دے، عام دلیل سے فاتحہ کا اثبات کرے، تو یہ بالکل کتاب و سنت کے منافی اصول ہے. جس طرح کہ اگر اسی اصول اور اسی استدلال کو قائم رکھا جائے تو کل کو کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ مچھلی حرام ہے. مچھلی حرام ہے. یقیناً مولانا یہ جناب جو سامنے تشریف فرما ہے یہ پوچھیں گے کہ بھئی مچھلی کیسے حرام ہے؟ وہ کہے گا کہ بھئی قرآن کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے. مولانا صاحب کہیں گے بھئی یہ تو مردار کی بات ہے، اس میں مچھلی کا ذکر نہیں ہے، مچھلی کا لفظ دکھاؤ مجھے. وہ آگے سے کہے گا کہ کیا یہ مچھلی مردار میں داخل نہیں ہے؟ مچھلی ذبح کر کے کھاتے ہو، مری ہوئی کھاتے ہو نا. تو مولانا صاحب کہیں گے یار یہ مچھلی مردار میں داخل تو ہے لیکن یہ اس سے استثناء ہے، اس سے یہ خارج ہے. بھئی کس طرح خارج ہے؟ خارج اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میتۃ، اس مردار سے مچھلی کو خارج کر دیا. لہذا اگر مچھلی کو حرام ثابت کرنا ہے تو مچھلی کا خاص لفظ دکھاؤ. خاص عام مردار کے لفظ سے مچھلی کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. اور یقیناً مولانا صاحب اب تک مچھلی کھاتے رہے ہیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ بات کہے جی کلیجی اور تلی وغیرہ کھانا حرام ہے، مولانا صاحب کہیں گے کیا دلیل ہے اس پہ؟ قرآن مجید کے اندر آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، خون حرام ہے اور کلیجی اور تلی بھی خون سے ہے. تو آگے سے مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی یہ تو عام ہے اور تم نے دعویٰ خاص کیا ہے. خاص کی حرمت عام سے ثابت نہیں ہوتی. اگر وہ کہے مولانا یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ قرات میں داخل ہے کہ نہیں، اسی طرح وہ بندہ کہے گا یہ تلی اور یہ کلیجی یہ دم کے اندر داخل ہے کہ نہیں. اگر داخل ہے تو پھر اس کو حرام مانو. لیکن مولانا صاحب کہیں گے اگرچہ یہ دم کے اندر داخل ہے لیکن اس کی حدیث نے استثناء کر دی ہے، اس کو حدیث نے اس حکم سے علیحدہ کر دیا ہے.
اسی طرح آج جتنی روایات مولانا صاحب پیش کریں گے اس کے اندر فاتحہ کا لفظ چاہیے. قرات والا عام لفظ پیش کرنا بالکل اصول مناظرہ کے خلاف ہے. مولانا صاحب صرف وہ روایت پیش کریں گے جس طرح کے دعویٰ کے اندر لکھا گیا ہے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو، جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو اور دوسرے نمبر پہ مقتدی کا ذکر ہو. یہ دو چیزیں میری نوٹ کریں صدر صاحب، آپ بھی اگر مطالبہ پورا نہ ہو تو پھر آپ نے پوچھنا ہے. فاتحہ کا لفظ ہو، مقتدی کا لفظ ہو. جس طرح کے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی فاتحہ قرات کے اندر داخل ہے کہ نہیں، ہم اس کو وہی جواب دیں گے جو مولانا عبداللہ صاحب مچھلی کھانے کے لیے اس کو دیں گے کہ بھائی مچھلی تو نہیں میں کھانی چھوڑوں گا. مولانا آصف صاحب جو بات کہیں گے کہ مچھلی کھانی تو نہیں میں چھوڑ سکتا. کیوں نہیں چھوڑ سکتے آپ؟ کہ اگرچہ مچھلی بھی مردار ہے لیکن یہ اس حکم سے خارج ہے. اسی طرح ہم کہیں گے کہ قرات والی جو باتیں آپ پیش کر رہے ہو، قرات والی جو روایات آپ پیش کر رہے ہو، یہ عام ہے. اس سے اسی نبی نے فاتحہ کو خاص کیا ہے جس نبی نے قرات نہ کرنے کا حکم دیا ہے. تیسری دلیل، کل کو کوئی مولانا صاحب کے پاس آئے اور آ کے کہے، تیسری بات یہ کہے جی میں جی جناب قبرستان میں نماز پڑھوں گا. مولانا صاحب کہیں جی کیوں پڑھو گے قبرستان میں؟ وہ کہے گا بھائی حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد ہے. مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان میں نماز نہیں ہو سکتی، غسل خانے میں نماز نہیں ہو سکتی. وہ کہے گا قبرستان اور غسل خانہ زمین کے اندر ہے کہ زمین سے باہر ہے کہیں؟ مولانا صاحب کہیں گے بھائی زمین کے اندر تو ہے. وہ کہے گا کہ اگر زمین کے اندر ہے تو نبی کہتا ہے کہ ساری زمین میرے لیے مسجد ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے. مولانا صاحب کہیں گے کہ بھائی قبرستان کی اور حمام غسل خانے کی استثناء آ گئی ہے دوسری حدیث سے، لہذا یہ اس عام سے خارج ہو گیا. اسی طرح جو روایت یہ قرات کے بارے میں پیش کریں گے، ہم ان سے کہیں گے کہ قرات کا جھگڑا نہیں. آج دعویٰ کے اندر فاتحہ کا لفظ لکھا ہے، مقتدی کا لفظ لکھا ہے. آپ کو وہ روایت پیش کرنی ہوگی کہ جس کے اندر خاص فاتحہ کا ذکر ہو، جس کے اندر مقتدی کا ذکر ہو. اسی طرح اگر کل کو کوئی بندہ کہہ دے یہ بات کہ جناب آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی پانی سے پیدا ہوئے ہیں، تو شاید مولانا آصف صاحب ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ وہ کہ بھی قرآن مجید کے اندر آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلنا من الماء کل شیء حی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. مولانا آصف صاحب کہیں کہ بھئی اس کے اندر تو آدم کا نام نہیں ہے. وہ کہے گا بھئی کل شیء کے اندر ہر چیز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر چیز میں آدم داخل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، مولانا آصف صاحب ان سے کہیں گے، عبداللہ صاحب ناراض نہیں ہونا، یہ بدل غلط ہوتا ہے، بعض آپ کا نام آتا ہے. مولانا آصف صاحب اس سے کہیں گے کہ بھائی نہیں، یہاں پہ آدم کا نام نہیں ہے آدم کا. وہ کہے گا بھائی کل شیء کے اندر آدم داخل ہے کہ نہیں؟ یہ کہیں گے جی آدم داخل ہے. وہ کہے گا کہ پھر مانو آدم پانی سے ہے، یہ کہیں گے نہیں بھائی آدم کا علیحدہ اللہ نے ذکر کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت، جس طرح کے یہاں پر 4 آپ کے سامنے میں نے باتیں پیش کی، اس کا تمہید کا مقصد یہ ہے کہ آج سب ساتھی سمجھ لیں ہمارا جھگڑا ہے فاتحہ کے بارے میں. قرات لفظ ہے عام. یہ موبائل کس کا بھی بند کریں، یہ اصول کی ٹائم کاٹیں، ٹائم روکیں، ٹائم روکیں بند کر دیں. بسم اللہ جی. تو آج سمجھیں، ایک ہے لفظ قرات، ایک ہے لفظ فاتحہ. قرات لفظ عام ہے، یہ قرآن کی 114 سورتوں کو شامل ہے. فاتحہ لفظ خاص ہے، اس سے مراد صرف فاتحہ ہے. آج دعویٰ کے اندر یہ لفظ لکھا ہے فاتحہ کا. مولانا صاحب اپنے دعویٰ کے مطابق روایت پیش کریں گے، وہ روایت پڑھیں گے کہ جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو. نمبر 1. نمبر 2،
مسلمان سب تشریف فرما ہو لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ کتاب اللہ اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. کیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ابھی ہم جو طریقہ پیش کریں گے اس پہ دونوں روایتوں پہ عمل ہوتا ہے. جو یہ لوگ طریقہ پیش کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی آدھی بات لے لو آدھی چھوڑ دو، اور سب کو پتا ہے، سب قرآن پڑھتے ہیں کہ آدھی لینا اور آدھی چھوڑنا کن کا طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جن روایات کے اندر قرات کا لفظ ہے اس سے مراد فاتحہ کے علاوہ والی قرات ہے، اور جن روایات کے اندر فاتحہ کا لفظ ہے وہ خاص ہیں. تو لہذا فاتحہ پڑھو امام کے پیچھے جہری نمازوں میں، اور فاتحہ سے زائد جو قرات ہے وہ نہ کرو. دونوں روایتوں پہ عمل ہو گیا. دوسری بات. تیسری بات، فاتحہ خاص قرات عام. خاص اور عام میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا. علماء تشریف فرما ہے، خاص اور عام میں کبھی تعارض نہیں ہو سکتا. آپ خاص کی تعارض کے لیے خاص روایت پڑھیں گے، خاص کے تعارض کے لیے عام روایت آپ نہیں پڑھ سکتے. لہذا میں بار بار تلقین کرتا ہوں کہ وہ روایت پڑھی جائے جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو. اس کے علاوہ اگر مولانا 500 روایتیں بھی پڑھ دیں تو شاید ان کو روایتیں پڑھنے کا اجر مل جائے، لیکن ان کا مسئلہ ثابت ہو سکتا نہیں. جس طرح مچھلی حرام ثابت کرنے کے لیے کوئی پورا قرآن پڑھ دے مردار کے لفظ سے تو مچھلی حرام ثابت ہو جائے گی. اسی طرح فاتحہ کی ممانت ثابت کرنے کے لیے مولانا صاحب قرات والی جتنی کوریل قرآن پڑھ دیں یا جون سی مرضی قرات پڑھ دیں، جون سی مرضی روایت پڑھ دیں، فاتحہ کی اس سے ممانت ثابت ہو سکتی. تو آئیے ابھی میں اپنے دعوے کی طرف آتا ہوں. میرا دعویٰ ہے فاتحہ کے بارے میں. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے صحیح البخاری. اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. بخاری ہے اور اس کی حدیث نمبر 756. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا الزہری قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن محمود بن الربیع عن عبادة بن صامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مولانا میرے دعویٰ کے اندر بھی فاتحہ کا لفظ ہے، میری دلیل کے اندر بھی فاتحہ کا لفظ ہے. اور سنو، اس کے اندر اللہ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نمازی ہو کسی بھی طرح کی نماز پڑھے فاتحہ کے بغیر اس کی نماز ہوتی نہیں. ابھی اس حدیث کا راوی کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. اور اسی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا میں آپ سے اثر بھی پیش کرتا ہوں کہ صحابی رسول نے اس حدیث کا کیا مطلب سمجھا جس نے اس کو روایت کی. دیکھو بھائی، ایک وہ صحابی ہے جس نے نبی سے روایت کیا اور اس کا استاد نبی ہے. اب جس کا استاد نبی ہو وہ زیادہ بات سمجھتا ہے یا یہ مولانا آصف صاحب جو ملتان سے تشریف لائے ہیں یہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ جس کا استاد نبی ہو، جس کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنو وہ کیا کہتے تھے، فرماتے ہیں صلیت صلاۃ وإلی جنبی عبادۃ بن صامت. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور میرے پہلو کے اندر عبادہ بن صامت تھے. قال فقرأ بفاتحۃ الکتاب. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فاتحۃ الکتاب پڑھی. فقلت له یا ابا الولید الم اسمعک تقرأ بفاتحۃ الکتاب. مولانا ذہن بسیط ہے، آنے واحد میں امور متعددہ کا ادراک نہیں کرتا. قرآن پڑھا جا رہا ہے، باتیں نہ کرو، حدیث پڑھی جا رہی ہے. سنو، الم اسمعک، بھائی پھر بولیں آپ خاموش. یہ ٹائپ خاموش سے کریں گے کیونکہ آپ کوئی مخاطب کریں گے اور کسی کو نہیں مخاطب. دیکھیں آپ مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے. بس سوال کا جواب نہ آئے تو پھر یہ بات کریں. میں انشاءاللہ ہر طرف پورا ہوں گا. یہ عبادہ بن صامت امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. یہ صحابی کہتا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. تابعی کہتا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے اجل انہو لا صلاۃ الا بہا. جی ہاں، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. ابھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پیش کیا اور اس کا فہم بھی میں نے کس سے پیش کیا؟ اسی صحابی سے پیش کیا جو صحابی اس روایت کو روایت کر رہا ہے. وہ بھی اس کا معنی یہی سمجھتا ہے. اور
صفحہ نمبر بتائیے. اس کو کھول کر دیں مہربانی کریں. اس کو مجھے پہلے یہ حوالہ دے رہا پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا. میرا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا. مجھے دو نا, میں کتاب مانگ رہا ہوں دیکھنا کون سا شروع کریں گے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد. آپ ایک آنے واحد میں کیا کچھ کریں گے تو میری طرف مخاطب ہوتے تو بہتر ہوتا. تو دیکھ لیں, آپ مجھ سے بات نہیں کریں. میں صدر آصف صاحب نے جو پہلے بات کی ہے اس کا مطلب وہ ہضم نہ کر سکیں, ماشاء اللہ وہ ہضم نہ کر سکے بولے. اس کے ٹائم پہ آپ نہ بولے تو جس طرح وہ بولا ہے ہضم نہیں کر سکا تو میں اس کے جواباً بولا ہوں. تو جو کچھ بھی وہ بولے اب آپ نے ٹائم میں پھر اس کا جواب نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد. پہلے میرے محترم میرے جو مد مقابل مولانا کے نام ضیاء الرحمان صاحب نے جو باتیں کی ان کو میں صاف کر دوں کہ کیا کیا ان کو غلط فہمیاں ہوئیں یا انہوں نے مغالطہ دیا. دو کاموں میں سے ایک اس کو میں صاف کر دوں, پھر میں بتاؤں گا کہ کون سی حدیث پاک میری دلیل بنتی ہے اور کون سی نہیں بنتی. جو درس مجھے دے رہے تھے پہلی دلیل میں اس کی خلاف ورزی کر دی. پہلی بات انہوں نے کی کہ میں اصل پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم دونوں مسلمان ہیں, ہم دونوں مسلمان ہیں, دو مسلمانوں کے درمیان بات ہو رہی ہے تو نبی علیہ السلام کو فیصل بنایا جائے گا, ان کی حدیث پاک دونوں تسلیم کریں گے, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں. لیکن ابھی میری بات شروع ہونے سے پہلے جب صدر مناظر مولانا عبداللہ صاحب بات کر رہے تھے تو صدر مناظر صاحب نے فرمایا تھا کہ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام احمد کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کون مانتے ہیں کون نہیں مانتے. میں نے ان کے زبان سے پہلے ایک مرتبہ امام احمد نکلا تھا, اس لیے میں نے کہا مغالطے میں, کیونکہ امام محمد کو تو مانتے نہیں ہیں. چلے میں امام محمد کی کتاب پیش کروں گا پھر دیکھ لیں گے. تو امام محمد کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی, میں جب حوالہ پیش کروں گا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب پیش کروں گا تو جو نہیں مانے گا تو پتہ چل جائے گا کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. دوسری بات, مولانا نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کی کہ دعویٰ خاص ہے, دلیل بھی کیا ہونی چاہیے خاص. عام دلیل سے خاص دعویٰ ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا دعوے کے اندر صرف فاتحہ کا لفظ لکھا ہوا ہے یا مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا تھا؟ مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا تھا نا. تو جو حدیث انہوں نے پڑھی ہے اس میں مقتدی کا لفظ تھا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کا میں جواب دوں گا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس حدیث میں مقتدی کا ذکر ہے. مولانا دوسروں کو سبق بعد میں دیا کرتے ہیں, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, دوسروں کو بعد میں سبق دیا کرتے ہیں, پہلے اپنی ذات پہ نظر رکھا کرتے ہیں. فاتحہ کا لفظ ہی نہیں, وہاں مقتدی کا بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے آپ بھی جو حدیث پڑھیں گے اس میں مقتدی کا ذکر ہونا چاہیے, دلیل تب بنے گی. اگر مقتدی کا ذکر نہیں ہے دلیل نہیں, جھوٹ دھوکہ ہے. اچھا میری بات, ایک اگلی بات سنیں. مقتدی کا ذکر ہو, میرا چیلنج ہے, آج سامنے بیٹھے ہیں میرا چیلنج ہے, امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو,
حدیث صحیح ہو. دنیا غیر مقلدیت کو چیلنج ہے کہ وہ ایسی حدیث پیش کر دے ابھی مذہب تبدیل کر دے. پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو چیلنج ہے میرا. یہ 4 چیزیں ہو. نمبر 1 امام کا ذکر ہو. نمبر 2 مقتدی کا ذکر ہو. نمبر 3 فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. مقتدی فاتحہ نہ پڑھے نماز نہیں ہوتی، اس کا ذکر ہو. نمبر 4 حدیث وہ صحیح ہو. حدیث کیا ہو؟ صحیح. یہ 4 باتیں آج کی محفل میں 3 گھنٹے کی بجائے ان کو میں 6 گھنٹے دیتا ہوں. آج کی محفل میں یہ ایک حدیث ایسی پیش کر دے، اسی مجلس میں اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. میرا چیلنج ہے. آپ پڑھے دیکھیں گے جو بھی حدیث انہوں نے ضابطہ بیان کیا، عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا. اور خود کیا کر رہے ہیں؟ لا صلاۃ لمن، عام ہے حدیث سب کے بارے میں فرمایا. بھئی عام سے خاص ثابت ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے غلط بات ہے. یہ آپ کی مولانا آپ کی غلطی پہ تنبیہ کیجیے. میں اس لیے پہلے اپنی دلیل پیش کرنے سے پہلے بھی آپ سوچیں. اچھا، مجھے اصل یہ ساری کہانی انہوں نے چلائی تھی کہ عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا، تاکہ میں وہ حدیثیں نہ پڑھوں کہ جہاں قرات کا لفظ ہے، وہ حدیثیں نہ پڑھیں کہ جہاں قرآن پاک کا لفظ ہے. شاید ان کے نزدیک قرآن میں فاتحہ نہیں ہے، تو قرآن پاک والے لفظ نہ پڑھیں گے کیونکہ عام ہے نا. تو عام سے خاص ثابت نہیں ہو سکتا. مولانا آپ نے جتنی بھی اس پر مثالیں پیش کی ہیں، آپ نے استثناء پر زور دیا ہے. وہ استثناء آپ نے صحیح حدیث سے دکھایا ہے نا. مچھلی کا استثناء ہے جی، آدم علیہ السلام کا استثناء ہے جی، فلاں کا استثناء ہے جی، اس لیے عام میں داخل نہیں ہو سکتا. جب صحیح حدیث سے آپ فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا تو میں قرات والی حدیث بھی نہیں پڑھوں گا. جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے نا، جب صحیح حدیث سے آپ مقتدی کے لیے فاتحہ کا استثناء دکھا دیں گے، اس وقت میں قرات والی حدیث نہیں پڑھوں گا. اس سے پہلے مجھے پڑھنے دیں. میرا دعویٰ قرات والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ فاتحہ والی حدیث سے بھی ثابت ہوگا، میرا دعویٰ قرآن پاک کے لفظ سے بھی ثابت ہوگا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایسی کہانیاں نہیں چلایا کرتی جو اپنے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. یہ دو باتیں صاف ہوگی. اس لیے ان کا یہ کہنا کہ قرات والی حدیث دلیل نہیں بنتی، غلط فہمی ہے یا مغالطہ دیا ہے انہوں نے. اگلی بات انہوں نے یہ کی، ہمارے طریقہ پر عمل کریں تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، احناف کے طریقہ پر عمل کریں تو پھر کچھ حدیثوں کا انکار کرنا پڑتا ہے. اللہ یعوذ باللہ. ان کے طریقہ پر عمل کرنے سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. جو میں فاتحہ کے بارے میں صریح روایات پیش کروں گا ان پر کیسے عمل ہوگا؟ انہوں نے طریقہ یہ پیش کیا ہے نا، انہوں نے کہا کہ جو میں حدیثیں پیش کرتا ہوں وہ فاتحہ کے بارے میں ہے، جو میرا مد مقابل پیش کرتا ہے وہ فاتحہ سے زائد کے بارے میں ہے. دونوں پر عمل ہو گیا. جب آپ علیہ السلام فرمائے یہ رہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ کے بعد کہاں پڑھا جائے گا؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ کوئی سورہ آل عمران کی آیت ہے، آخر فاتحہ کی آیت ہے. مولانا اپنی ضد نہیں اڑایا کرتے کہ فاتحہ کا لفظ ہوگا تو مانوں گا. نبی علیہ السلام نے اگر فاتحہ کی آیت پڑھ دیا تو وہ زیادہ صراحت ہوگی. میں آگے وہ حدیثیں پیش کروں گا انشاءاللہ. آگے وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ ایک ہی پیش کی تھی، وہ ان کی دلیل نہیں تھی، میں نے اس کا بتا دیا، جواب دے دیا. اب ذرا آتا ہوں میں ان کے دعوے کی طرف. انہوں نے دعویٰ یہ لکھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی. مولانا کی میں حیثیت دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اہل حدیث حضرات کے ہاں ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے جو ایسے دعوے کرتے تھے. مولانا یہ میرا عالم نہیں ہے، حافظ محمد گوندلوی صاحب آپ کے عالم ہے، غیر مقلد عالم ہے. یہ کتاب ہے خیر الکلام حافظ محمد گوندلوی صاحب کی. ان کا صفحہ ہے صفحہ 14. وہ شکوہ کر رہے ہیں ہمارے سے، کہتے ہیں ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ احسن الکلام جو لکھی گئی تو ساری بنیاد اس پر کھڑی کی گئی ہے کہ اہل حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز سمجھتے ہیں.
حالانکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا۔ امام بخاری سے لے کر محققین علماء اہل حدیث تک کسی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ مولانا آپ نے تو بخاری سے روایت پڑھی تھی، معلوم ہوا جھوٹ بولانا بخاری پر۔ پہلی حدیث بخاری سے پڑھی اور ان کے عالم حافظ محمد گونڈلی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ دعویٰ نہیں۔ امام بخاری نہیں کہتے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا ان کی نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی محققین علماء حدیث کا دعویٰ ہے۔ ان جیسے طالب علموں کا دعویٰ ہے کہ جن کی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسرے عالم ہیں ان کے مولانا ارشاد الحق عصری صاحب، اس وقت بھی حیات ہے فیصل آباد میں۔ ان کی کتاب ہے توضیح الکلام، توضیح الکلام۔ ان کا صفحہ ہے صفحہ 71 ہے، اس میں فرماتے ہیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ دیانتدارانہ تحقیق کے بعد فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے اور وہ بے نماز ہے وغیرہ۔ اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے، جو بے نمازی کیسے پھرتے ہیں، اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش قدمی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی نہیں ہوتا۔ جماعت کے نامور لینا چاہے کتاب کا تبادلہ کرنے کے لیے تیار ہے، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں ان کا شمار بھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ گلیوں میں شور مچانے والے ہیں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھے ان کی نماز نہیں ہوتی، ورنہ ذمہ دار لوگ نہیں۔ اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ جب صحیح حدیث سے مجھے استثناء دکھا دیں گے فاتحہ کا تو میں قرات والی حدیثیں نہیں پڑھوں گا۔ اس سے پہلے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سن لیں، قرآن پاک کی آیت آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے تو سن لیں کم از کم، اس پہ پابندی کیوں لگا رہے تھے، قرآن نہیں مانیں گے ہم۔ پہلی دلیل میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک سے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کر سنو۔ استماع کا معنی کان لگا کر سننا، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شاید رحمت کی امیدوار نہیں بننا چاہتے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر اس کو سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مولانا آیت کا اگر مطلب میں اپنی طرف سے بیان کروں پھر تو واقعی میں قرآن پر الزام لگا رہا ہوں۔ یہ آیت شان نزول یہ دیکھیں حضرات صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں، صحابہ کرام سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس تفسیر ابن ابی حاتم رازی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 9496 9496۔ اس میں فرماتے ہیں حدثنا ابو سعید الاشد حدثنا ابن فضیل و ابو خالد عن داؤد ابن ابی ہند عن ابی نضرۃ عن اسیر ابن جابر المحاربی۔ محاربی کی بھی تعین ہو گئی ہے، یہ سب ایک ہی چیز بچی ہوئی تھی کہ محاربی کی تعین کرو۔ ان اسیر ابن جابر المحاربی، اس لیے متنبہ کیا کہ بعد میں آپ نے جو بات کر کے ٹائم ضائع کرنا پہلے سن لیں۔ ان اسیر ابن جابر المحاربی ان عبد اللہ قال لعلکم تقرون قلنا نعم قال الا تفقهون ما لكم لا تعقلون واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہونے میں جن کو شک ہو تو بتا دینا، صحابی رسول بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم شاید قرات کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں کرتے ہیں۔ فرمایا اما آن لکم الا تفقہون، کیا ابھی تک سمجھ نہیں پیدا ہوئی؟ ما لکم لا تعقلون، سمجھداری سے کام نہیں لیتے۔ قرآن پاک موجود ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مولانا یہ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات یہ اس قرآن کے منافی ہے۔ یہ لیں دیکھو، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات
ये कुरान पाक के मुनाफी है। ये मेरे पास किताबुल क़िराअत लिल बहकी है, अल्लामा बहकी रहमतुल्लाह अलैह। इसमें अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का असर है। फरमाया अल मुमिनु फी सियातिन मिनल इस्तिमाइ इलैहि, कि मोमिन के लिए गुंजाइश है कि कुरान पाक सुन सकता है, सिर्फ गुंजाइश है। ना सुनना चाहे तो इसके अंदर गुनाहगार नहीं, मगर चंद चीजें मुस्तस्ना है। फरमाया इल्ला फी सलातिल मफरूजा, मगर फर्ज नमाज ऐसी है कि उसमें गुंजाइश नहीं ना सुनने की। क्यों? कुरान पाक जो है वइदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वंसितू, ये मेरे पास मैंने 2 हवाले पेश कर दिए इस बात पर, और ये मेरे पास तीसरा हवाला है इजमा का। आज बताते हैं कि इमाम अहमद सऊदीया वालों को मानते हैं नहीं मानते। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ज़ाकरा अहमद इब्न हंबल अल इजमाउ अला अन्नहा नज़लत फी ज़ालिक, ये फतावा कुबरा है अल्लामा इब्न तैमिया का, और शाया करने वाले भी सऊदीया वाले हैं। देखते हैं सऊदीया वाले मानते नहीं मानते। मौलाना साहब ने फरमाया कि जी मैंने रिवायत पढ़ी थी ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, इन्होंने कहा इसमें फातिहा का लफ्ज़ है, मुक्तदी का नहीं। मेरे दावा में 2 चीजें हैं, एक है फातिहा, एक है मुक्तदी। मैंने एक चीज दिखा दी, एक के लिए सब्र करो, दिखा देता हूँ। दिखा दी और फिर क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि फातिहा और मुक्तदी का लफ्ज़ जिसमें ना हो वो दलील नहीं, वो धोखा है। और खुद जो इन्होंने जितना भी पढ़ा उसके अंदर ना फातिहा है ना मुक्तदी है। मैंने जो पेश किया, देखिए खामोश रहे, मैं जवाब दूंगा, आप देखें तस्लीम नहीं करेंगे, कुरान से जवाब देंगे। देखें जी, मैंने मेरे दावे के अंदर 2 चीजें थी, एक था मुक्तदी, एक था फातिहा। मैंने फातिहा पेश की, इनके दावे में भी 2 चीजें हैं, इन्होंने ना मुक्तदी दिखाया ना फातिहा दिखाई। और फिर कहते हैं कि आम से खास साबित नहीं होता, कहते हैं ना आम से भी खास साबित हो जाता है, उसके इनकार नहीं निकल सकता। मौलाना फिर मछली खानी छोड़ दो ना, मछली खानी फिर छोड़ दो। और मैंने तो कहा था कि खैरुल मदारस से आए हैं, शायद मुदर्रिस होंगे, इनको इतना भी नहीं पता आम की 2 किस्में हैं। एक होता है आम खुस्सा मिनहुल बाज़, मौलाना 4th क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ाते हैं, आप तशरीफ लाएं, ये शायद पढ़ाते हैं। एक आम है खुस्सा मिनहुल बाज़ और एक है मुतलक आम। आपको अभी तक इतना भी नहीं पता मौलाना अब्दुल्ला साहब, आपको अभी तक इतना भी नहीं पता कि जो खास मैंने पेश किया है उससे तखसीस हो चुकी है, और जिसकी आप बात कर रहे हो उसके अंदर तखसीस नहीं होती। अगर आप कहो कि आम के साथ खास भी आ जाता है तो फिर मछली खानी छोड़नी पड़ेगी, फिर आपको कब्रिस्तान में नमाज पढ़नी पड़ेगी। और माशाअल्लाह मौलाना साहब फरमाते हैं कि लाल्लकुम तुकिर्रूना, मौलाना शायद आपको नाम भी नहीं आती। कहते थे मुल्तान से आए, पूरा सरहद छोड़ा इन्होंने, पूरा सरहद छोड़ा, पूरे मदरसे छोड़े, नदीम भागा कैंबट से सब कुछ छोड़ा, और पंजाब, लाहौर, गुजरात सब छोड़ के जुनूबी पंजाब से मैलसी से जनाब हजरत साहब को तशरीफ लाए, तकलीफ थी, और जनाब मुल्तान से आसिफ साहब, और उनका हाल ये है लाल्लकुम तुकिर्रूना, लाल्लकुम तुकिर्रूना। और इसी तरह फरमाते हैं मौलाना साहब, इसी तरह इन्होंने जो बात की, मौलाना इरशादुल्लाह कसरी साहब का इन्होंने असर पेश किया, उनकी बात पेश की जी। इरशादुल्लाह कसरी साहब के बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने दावा नहीं किया। मौलाना इसका मतलब समझो, ये दावा इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने नहीं किया, इमाम बुखारी से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब मेरे नबी कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जो नमाज के अंदर फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। मौलवी साहब बताओ, ये इमाम बुखारी का दावा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा है? उन्होंने इरशादुल्लाह कसरी साहब की बात को समझा ही नहीं। उनका मतलब ये है कि इमाम बुखारी से लेके अब तक किसी ने ये दावा नहीं किया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। और दूसरी बात, तुमने ये बात कही कि इरशादुल्लाह कसरी साहब ने कहा ये दावा किसी ने नहीं किया। ये देखो मौलाना मेरे हाथ में तौज़ीहुल कलाम, आसफ साहब आने वाहिद के अंदर इदराक उमूर मुतअद्दिदा मुश्किल होता है। इधर देखिए, ये मेरे हाथ के अंदर वही तौज़ीहुल कलाम, ये लिखते हैं हिस्सा अव्वल में हम कुरान पाक और हदीस सहीहा से साबित कर आए हैं कि सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। मौलाना ये किताब दूं,
जनाब जी जी खुशी से सुने जी। उसके बाद मौलाना साहब ने असर पेश किया जी, असर पेश किया, सुने इन्होंने असर पेश किया। उसके अंदर ये बात थी कि सहाबी कहता है कि फर्ज नमाजों में गुंजाइश नहीं, मतलब है कि सुन्नतों में गुंजाइश है। तरावी में तरावी मौलाना फर्ज तरावी में गुंजाइश है, इसका मतलब है तरावी में किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, वितरों के अंदर किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, ईद की नमाज में किरात कर लो वो कुरान के खिलाफ नहीं, नमाज जनाजा में किरात कर लो कुरान के खिलाफ नहीं, सिर्फ फर्ज नमाजों में नहीं पढ़ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुल्तान से आया, मुल्तान से माशाअल्लाह। और फिर कहते हैं सुनो, इजमा का दावा, कहते हैं इजमा का दावा किया है इमाम अहमद बिन हम्बल ने। मौलाना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। आज अफतुमिनून बिबाज़िल किताबि व तकफुरून बिबाज़, अदियां अदियां पढ़ते होते, अदियां अदियां छढ़ते हो, बड़ा मसालियां। ये मेरे हाथ के अंदर सियरु आलामिन नुबला, नाम पढ़ना आता है, मैं पढ़ देता हूँ। सियरु आलामिन नुबला। मौलाना साहब, इमाम अहमद बिन हम्बल के इजमा का मकसद अगर ये होता कि कुरान की किरात नहीं कर ली तो इमाम अहमद बिन हम्बल खुद किरात ना करते। ये देखो मेरे हाथ के अंदर सियर व अलामिन नुबला, इमाम अहमद के बारे में कहते हैं समेअतु बना अबी तालिबिन यक़ूल, इबारत सुनो अल्हम्दुलिल्लाह, सअलतु अहमद अनिल क़िराअति फ़ीमा यजहरु फ़ीहिल इमामु, मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा उन नमाजों के बारे में जिनके अंदर इमाम जहरी किरात करता है। फ़क़ाल यक़रअु बिफ़ातिहतिल किताब। इमाम अहमद बिन हम्बल तो कहते हैं कि ये अगरचे नमाज के बारे में नाज़िल हुई है लेकिन फातिहा इससे साक़ित होती ही। माशाअल्लाह, मुल्तान से आए हैं, मुल्तान से माशाअल्लाह। इजमा का दावा देखो। और जनाब ये मेरे ये क्या है, ये अमीन उकाड़वी साहब कहते हैं इजमा का मुनकर दोज़खी। नाउज़ बिल्लाह, अगर फातिहा ना पढ़ने पर इजमा है तो कुछ तो ख्याल करो, जिसका इजमा नकल कर रहे हो नाउज़ बिल्लाह उसको दोज़खी कहते हो। और मौलाना सरफराज खान सफदर साहब कहते हैं इस मसला में शुरू से लेके अब तक सहाबा में इख्तिलाफ चला आ रहा है। मौलाना अगर इजमा है तो इख्तिलाफ कैसा, वो इजमा के होते हुए इख्तिलाफ होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुल्तान से है, मुल्तान से माशाअल्लाह। सुनो जी सुनो, कहते हैं सुने, कहते हैं जी आपकी हैसियत वाजे करो। ये अभी मैं हैसियत वाजे करता हूँ। ये मेरे हाथ में अब्दुल हई लखनवी, मैंने कहा था खास फातिहा का नाम हो, मुक्तदी का जिक्र हो, एक भी रिवायत पेश नहीं कर सकते। और अल्लाह की कसम मेरा आलमे हनफियत को चैलेंज है, यहाँ से बॉर्डर पार करके देवबंद चले जाओ, देवबंद पे हवाई जहाज पे बैठ के कूफे पे चले जाओ, कोई कूफी ले आओ, कोई देवबंदी ले आओ, कोई मुल्तानी ले आओ, एक रिवायत पेश कर दो जिसमें ये हो कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज हो जाती है। मैं अभी मानने के लिए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे मद्दे मुकाबिल मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब पंजाब से ही तशरीफ लाए हुए हैं। ये भी पंजाबी इनको पठान होने की वजह से नहीं आती, पंजाबी बोल रहे हैं, पंजाब से ही तशरीफ लाए हैं। ये और बात है कि पढ़ते पिशावर में पंजाब के गैर मुकल्लिदीन को तस्लीम कर लिया कि पढ़ाना नहीं आता है उनको। अच्छा आप चुप रहें, चुप रहें, चुप रहें ना आप, मेरा टाइम रोक दें, रोक दिया। अच्छा मेरी एक बात गुजारिश ये है, हम बार बार मुल्तान वालों से इतने खाइफ हैं, वरना कुछ नहीं कहेंगे, दलाइल की बात करेंगे। बाजारी जुबान जो इन्होंने इस्तेमाल की मैं नहीं करूँगा, मैंने माफ भी किया, मैंने माफ भी किया। बाजारी जुबान ना हमारा पेशा है ना हम इस्तेमाल करते हैं। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद जरूर सुना दूंगा कि मुनाफिक की अलामत में से एक ही है कि इदा खासमा फाजरा। ये हमारे मुसलमानों की शायान शान है। इसलिए मैं बहरहाल अपने जो संजीदा गुफ्तगू है वही करूंगा, मैं नहीं कोई अटैक बाजी और सिर्फ इन चीजों को मैंने आपकी किताबों से दिखाया तो उसको अटैक समझा तो खुद समझ लिया। कहते हैं मेरे दावा में दो चीजें थी, दावा तो मौलाना एक ही था ना, दावा एक ही था कि मुक्तदी अगर फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। तो पूरी हदीस दिखा दे,
اپنے لیے علیحدہ علیحدہ حدیثیں دکھانی ہے. ایک میں مقتدی کا ذکر ہوگا, دوسرے میں فاتح کا ذکر ہوگا. اور میرے لیے پابندی ہے کہ جو حدیث دکھائے اس میں مقتدی کا بھی ذکر ہے, فاتح کا بھی ذکر ہے. میرا چیلنج اب بھی برقرار ہے. میں نے کہا تھا کہ 4 باتیں ہوں, امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ نہ پڑھے مقتدی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو, اور حدیث بھی صحیح ہو. مولانا ایک حدیث پیش کرتے میں مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہوں. آج بھی میرا چیلنج برقرار ہے. مولانا آپ کے پاس نہیں تھی, نہیں پڑھ سکے پورے 8 منٹ میں. اچھا, اور وہ باتیں چلا دی عام خصہ من الباز والی کہ ہمارے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے. مولانا بار بار پڑھائی ہوئی باتیں ہیں. جب آپ یہ ثابت کریں گے, آپ یہ چیز ثابت کریں گے استثناء صحیح حدیث سے, تو اس کے بعد بات چلے گی نا. بات تو یہ چل رہی ہے کہ فاتح کے استثناء دکھاؤ, وہ تو دکھا نہیں سکے. پورے 8 منٹ میں حدیث نہیں پڑھی ہے, اور بس بازاری زبان ہے جو مولانا کا پیشہ بنا ہوا ہے. میں نہیں کرتا وہ زبانی سبان. بہرحال انہوں نے فرمایا, کہتے نہ انہوں نے مقتدی دکھایا نہ فاتحہ دکھائی. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دکھایا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا, کہ نماز میں جب قرآن پڑھے جائے تو کون کان لگا کر سنو. مقتدی کا لفظ جو ہونا چاہیے, جو حکم مل رہا ہے کہ کان لگا کے سنو, کس کو حکم ہے؟ تو مقتدی کا آیا نہیں ذکر, مقتدی کا ذکر آ گیا ہے. فاستمعوا, مقتدی کا لفظ دکھاؤ گے تو مانیں گے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں ماننی ہے. اعوذ باللہ من ذالک. فاستمعوا وانصتوا, بتائیں کس کو حکم ہے جب نماز کے بارے میں آئیے؟ مقتدی کو حکم ہے, تو پھر مقتدی کا ذکر آ تو گیا. اچھا, مولانا نے بڑی چڑھائی کی ہے میرے اوپر کہ امام احمد کا اجماع نقل کیا. نعوذ باللہ من ذالک. میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. مولانا میں نے اس بارے میں امام احمد کا اجماع نہیں نقل کیا تھا کہ مقتدی نے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی. میں نے اس بات پر اجماع نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے. آپ کے پاس اگر جان ہے, دلائل ہے, تو انکار کریں کہ امام احمد کی بات نہیں ہے. سعودیہ والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب, علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے. وہ فرما رہے ہیں, کہیں نا انہوں نے جھوٹ بولا ہے. آج سعودیہ والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں, علامہ ابن تیمیہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو کہیں. اچھا, اگلی بات یہ کہ فرماتے ہیں جی ارشاد القصری صاحب نے اگلی جگہ پہ یہ لکھا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں, قرآن اور حدیث سے ثابت کر چکے ہیں, جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. تو یہ بات بھی تو انہوں نے لکھی تھی نا, تو اپنے عالم کو پیٹے نا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. اپنے عالم کو کہہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں. ایک بات میں نے دکھا دی, ایک آپ نے دکھا دی, پتہ چلا کہ حدیثوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں. مولانا میں نے ایک آیت پڑھ لی, آپ کے پاس بھی دم خم ہے, آپ ایک آیت پڑھے, صحابہ کرام سے دکھائے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے, میں آپ کا مذہب قبول کروں, میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا. میں نے آیت پڑھی ہے, صحابہ سے تفسیر دکھائی ہے, نعوذ باللہ من ذالک, صحابہ کی تفسیر بھی نہیں ماننی ہے. اچھا, میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. مولانا سنیے, یہ حدیث ہے مسند ابی عوانہ, صحیح ہے, صحیح حدیثوں کی کتاب ہے. دیکھنا اب امام کا بھی ذکر آئے گا, مقتدی کا بھی آئے گا, اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا, اور حدیث بھی صحیح. یہ حدیث پڑھ رہا ہوں میں. مولانا سنیں. حدثنا سہل بن بحر قال حدثنا عبد الله بن رشاد قال حدثنا ابو عبيده عن قتاده عن يونس بن جبير عن حتام بن عبد الله الرقاشي عن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو موسى الاشعري فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. کہ جب امام